اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک میں آج کا درس گزشتہ درس سے پیوستہ ہے. اسی مضمون کو تسلسل کے ساتھ کچھ آگے بڑھایا جائے گا. نیکیوں کا ذکر ہوا تھا کہ نیکیاں اختیار کرنی چاہیے. یہ اصولی ہدایت ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنین کو خطاب کرتے ہوئے، ان کی زندگی کا لائحہ عمل بیان کرتے ہوئے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ تم نیکی کے میدانوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ اس سے بہت بالا مقام ہے کہ نیکی کرنا، لیکن فاستبقوا الخیرات میں یہ مضمون ہے کہ تم نیکیاں کرو، اور نیکیاں اس تسلسل سے کرو، اس اہتمام سے کرو، اس شوق اور محبت سے کرو کہ تمہارے لیے گویا ایک دوڑ کا منظر نظر آئے. تم باقی لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے ایسا ممکن ہو جاتا ہے. تو فاستبقوا الخیرات کا جو موٹو اور لائحہ عمل قرآن مجید میں دیا گیا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے رمضان کے مہینے میں بھی نیکیوں کے میدانوں کی تلاش کرنی چاہیے، اور اس میں کچھ وقت لگا کر اور توجہ ڈال کر انسان کو نئی سے نئی نیکیاں کرتے رہنا چاہیے. اور نیکی کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے، اصولی بات ہے کہ صرف نیکی کرنا ہی کافی نہیں. نیکی کو سنوار کر کرنا، خوبصورت بنا کر کرنا اور باقاعدگی کے ساتھ کرنا، یہ ہے وہ باتیں جو اس نیکی کو دوام بخشتی ہیں، اس کے فائدے کو، اس کی افادیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رکھتی ہیں. تو نیکیوں کو سنوار کر ادا کرنا، اس کے مواقع بھی رمضان المبارک میں بہت آتے ہیں. اس سلسلے میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دوبارہ تاکیداً بیان کر دیتا ہوں کہ نیکیوں کو کرتے ہوئے اس میں خوبصورتی ہونی چاہیے، اس میں عاجزی ہونی چاہیے. اور نیکی دوسرے پر کوئی نیکی کرے انسان کسی قسم کی، جس کا ذکر آئے گا، تو کبھی احسان کا پہلو سامنے نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے گویا کسی پر نیکی کر کے، کسی کے ہاتھ پہ کوئی پیسہ رکھ کر میں نے کوئی احسان کیا ہے. بلکہ ہر نیکی حقیقت میں اگر انسان سمجھے تو اللہ تعالیٰ کا اس پر احسان ہے کہ اسے کسی نیکی کرنے کی وہ توفیق دیتا ہے. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی کرتے ہوئے جس قسم کی بھی نیکیوں کا آگے ذکر آئے گا، انسان کو دکھاوے سے بچنا چاہیے اور اخفاء کے طریق کو اختیار کرنا چاہیے. ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے کو پتہ نہ لگے، یہ مثال دی جاتی ہے. تو اور ایسے طریق سے کرنا چاہیے ان نیکیوں کو کہ ایک آپ کی نیکی کو دیکھ کر دوسرے دیکھنے والوں کو بھی نیکی کرنے کی تحریک ہو. تو گویا ایک نیکی ایک بیج بن جائے گی، اور آگے سے آگے نئے سے نئے پھل اس سے نکلتے رہیں گے اور نئے طریقے سامنے آتے رہیں گے. اب جہاں تک نیکیوں کا سوال ہے، بے شمار نیکیاں ہیں. سارا قرآن مجید اس سے بات سے بھرا پڑا ہے. احادیث میں جا بجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کی تلقین کی ہے. رمضان میں نیکیوں کے اعادے کے لیے اور یاد دہانی کے طور پہ میں چند ایک باتیں ضمن عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ پڑوسیوں کا خیال کرنا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. انسان اپنے گھر میں رہتے ہوئے بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہے اور عزیز رشتہ داروں کا، اقارب کا خیال ہوتا ہے، لیکن پڑوسیوں کا خیال کرنا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. اس کے لیے تو دیکھیں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کے مطابق کہ تمہارا پڑوسی اگر تمہارے حق میں نیک رائے ظاہر کرے کہ یہ میرا پڑوسی مجھ سے بڑا حسن سلوک کرتا ہے، تو وہ گویا تمہارے نیک نو ہونے کی ایک سند ہے، ایک دلیل ہے، ایک ثبوت ہے.
اور جہاں تک پڑوسیوں کا سوال ہے، یہ تصور ہی غلط ہے کہ اگر میرا پڑوسی غیر مسلم ہے تو وہ میرا پڑوسی نہیں۔ اسلام نے کوئی اس میں تخصیص نہیں کی، بلکہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اگر مسلم پڑوسی ہے تب بھی، کوئی عزیز واقف کار رشتہ دار ہے تب بھی، اور حتیٰ کہ کوئی غیر مسلم بھی انسان کے پڑوس میں رہتا ہو تو اس کے ساتھ بھی ہمیشہ نیکی کرنی چاہیے، اور نیکی کی جو بھی صورت ممکن ہو انسان کو ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے۔ کھانا بھجوا دیا، باہر نکلے تو اس کو سلام کر دیا، اس کا حال پوچھ لیا، کبھی تحفہ بھجوا دیا، تو اس طرح پر اور کسی قسم کا اظہار ثانی کا پہلو تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسی کو کوئی تکلیف پہنچے۔ تو یہ بھی ایک نیکی ہے، اس کو بھی سنوار کر ادا کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور بڑی نیکی جس کو خاص طور پر رمضان میں بھی خیال رکھنا چاہیے اور باقی اوقات میں بھی، کہ بیماروں کی عیادت ہے۔ عیادت کے لیے جانا بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کہے گا، بعض لوگوں سے، کہ میں بیمار تھا تو تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے، تو وہ کہیں گے یا خدایا تو کیسے بیمار ہے اور کب بیمار ہوا کہ ہم عیادت کے لیے نہیں گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ اس کی جا کے عیادت کر دے، تم نہیں گئے تو گویا میرے پاس تم عیادت کے لیے نہیں آئے۔ تو بڑی اس کی اہمیت ہے۔ عیادت کے لیے جانا بہت بڑی نیکی ہے۔ عیادت پر جاتے ہوئے یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ عیادت کی غرض سے ہو، گپ شپ کی نظر سے نہ ہو، کہ وہاں جا کر انسان ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دے، سیاسی باتیں کر دے، کاروبار کی باتیں کرے، کوئی خدا نخواستہ دوسروں کی بدظنی شروع ہو جائے، غیبت شروع ہو جائے، دوسروں کے بارے میں بری باتیں شروع کر دی جائیں۔ یہ سب چیزیں چھوڑ کر عیادت کا مقصد یہ ہے کہ مریض کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اس کو کوئی نصیحت کی جائے، اور کوئی چیزیں کو تحفتاً اگر لے گئے ہیں تو وہ پیش کریں، ایسی باتیں کریں، ایسا ماحول پیدا کریں کہ ایک بیمار آدمی اپنے طبیعت میں ایک بشاشت اور نشاط محسوس کرے اور خوشی محسوس کرے۔ عیادت جا کر بھی ہوتی ہے، اس کا بھی ایک ایک قدم پر ثواب ہوتا ہے۔ اگر نہ جا سکے تو انسان فون پر بھی عیادت کر سکتا ہے۔ آج کل تو فون کی سہولت اتنی ہے کہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جس کی جیب موبائل فون سے خالی ہو، تو ہر انسان کے پاس یہ سہولت ہے۔ تو اگر یہ سہولت ہے اور آپ کے علم میں آتا ہے کہ کوئی آپ کے پڑوس میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، حتیٰ کہ دنیا کے کسی علاقے میں بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیمار ہے، تو فون کے ذریعے اس کی عیادت ہو سکتی ہے۔ تو یہ عیادت میں بہت لمبی بات کرنا جو بیمار کے لیے مشکل پیدا کرے، تکلیف پیدا کرے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہر نیکی میں حسن پیدا کرنا چاہیے، ہر نیکی کرتے ہوئے اسے خوبصورت بنا کر پیش کرنا چاہیے۔ عیادت کا ایک طریقہ خط بھی ہے کہ انسان اور کچھ نہیں کر سکتا تو خط ہی لکھ دے۔ خط بھی لکھ دیں گے تو جب خط ملے گا وہ مریض نہ معلوم کتنی بار آپ کے اس خط کو پڑھے گا، اور ہر دفعہ اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی۔ تو دیکھیں کس طرح بیٹھے ہوئے آپ دنیا بھر میں جو مریض ہیں ان کی بھی دعائیں لینے کے حصے دار بن جائیں گے۔ پھر غرباء کی مدد کرنے کا ایک باب ہے، بہت وسیع باب ہے۔ غریب پڑوس میں بھی ہوتا ہے، محلے میں بھی ہوتا ہے، شہر میں بھی ہوتا ہے، ملک میں بھی ہوتا ہے، اور غیر ممالک میں بھی غرباء بستے ہیں۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہو، کشائش دی ہو، ان کے لیے چاہیے کہ وہ ہر غریب کی مدد کرنے کے لیے جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے وہ کریں۔ کسی کو کپڑے بھی دے سکتے ہیں، نقد بھی دے سکتے ہیں، قریب ہو تو کھانا بھی دے سکتے ہیں، کوئی نصیحت دے دیں، چھوٹی بڑی، اور حتیٰ کہ اس کے ساتھ مل کر اس کے لیے خوش طبعی کی بات کرنا، یہ بھی غرباء کی مدد میں آتا ہے۔ لیکن غرباء میں یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تو بہرحال رشتہ داروں کا بھی حق آتا ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند رشتہ دار ہے تو وہ مقدم کریں، لیکن اس میں یہ تخصیص نہ کریں کہ صرف غرباء وہ جو میرے رشتہ دار، بلکہ غیر رشتہ دار، غیر واقف، دوسرے ملکوں میں رہنے والے غرباء بھی آپ کے فیض سے محروم نہ ہونے چاہیے۔ آج کل دنیا میں طریقے ہیں
انسان دور بیٹھے ہوئے بھی غریب لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، رقم بھجوا سکتا ہے، کپڑے بھجوا سکتا ہے، ضرورت کی چیزیں بھجوا دیتا ہے۔ گھر میں بعض اوقات ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہیں، اس انسان کے فائدے کی بھی نہیں، وہ استعمال بھی نہیں کرتا، تو ان چیزوں کو اگر کسی ذریعے سے ضرورت مندوں تک پہنچا دیا جائے تو یہ بھی ہے۔ تو یہ باتیں تو بڑی ہیں، آگے بھی انشاءاللہ ہوتی رہیں گی، لیکن میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کی تلاش کا سفر شروع بھی کریں، جاری بھی رکھیں اور جاری رکھنے کا عزم بھی رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہمارا رمضان نیکیوں سے بھرا ہو، ایسی نیکیوں سے جو اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہونے والی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔